ہمارے ماں ہیں، ان کے علاوہ جناب کلیم دانش جو کانپور سے متعلق ہیں، اور مداح رسول جناب مکرم صاحب، ناظم اجلاس منبع اخلاص جناب حافظ سبحان اللہ صاحب، جناب حافظ جمال صاحب، دیگر تمام ہمارے علماء ائمہ جن کے چہروں کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی بزم محبت میں حاضر ہیں، اور آج ہماری تقریر کا موضوع ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور سماج۔ یہ مجھے اس وقت ضرورت محسوس ہوئی جبکہ آج سے کئی سال پہلے ایک عیسائی پوپ نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو کچھ نہیں دیا، اور جتنا اسلام پھیلایا ہے وہ بازوؤں کی طاقت سے پھیلایا ہے۔ اس کے خلاف سب سے پہلی تقریر میں نے آستانہ رودولی شریف میں کی تھی، اس کے بعد ملک کے مختلف صوبوں میں خطابات ہوتے رہے۔ آج میں بتانے کی سعادتیں حاصل کروں گا کہ اس بلکتے اور تڑپتے اور بے بس اور بے سہارے سماج کو کتنی رحمتوں سے نوازا ہے رحمت للعالمین نے۔ محترم سامعین کرام، 4 مصرے حاضر ہیں، سماعت فرمائیں۔ کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آزو بازو میں چیک کر لو، کوئی سو رہا ہو تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ، تاکہ جگانے کا بھی ثواب ملے اور سبحان اللہ کہنے کا بھی ملے۔ کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے۔ بگڑ بگڑ سے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل پیمبر کی یہ فضیلت ہے، درود آل پیمبر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور سرکار کلام، غازی اسلام۔ ایک بات بتائیے، آج 12 ربیع الاول ہے اور تمام عاشقان مصطفیٰ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر بیٹھے ہیں، مگر ہمیں بڑی حیرت ہے یہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لیے پورے بھارت میں حرام ہے، کیا بات ہے، اور کانپور میں جائز ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں حضرت وفا، جہاں اپنی قیادت وہاں جائز، قیادت کی بنیاد پر جائز، تو یہ تیری شریعت نہیں ہے، طبیعت ہے۔ اسلام طبیعت کی چلنے نہیں دیتا، شریعت کی چلنے دیتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر ایک بات اور بھی تو ہے، بڑی پیاری بات یاد آ گئی، یہ ہمارے صوفی صاحب بہت کرم فرما ہیں، اور بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی مشہور بات ہے، علماء سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، اور وہاں کے فقیر تو بہت دیوانے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں دعوت کے بعد کھلائے گا کیا، اور اس کے بعد پھر دے گا کیا۔ کیا کہنے ہیں، وہ دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ تھوڑی ہے کہ آسانی سے بچوں کو پکڑ لو، وہ بہت اڑی کی لیتے ہیں۔ ایک فقیر کھڑا تھا غریب نواز کے آستانے پر، آواز دے رہا تھا، خواجہ ہند کے راجہ، کامنا زیادہ، 2-10 کرو بس۔ کیا کہنے ہیں، ایک صاحب پہنچ گئے ٹہلتے ٹہلتے، کہا کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، مت مانگ غریب نواز سے۔ اس نے کہا بے چل اپنا کام کر،
اے خواجہ ہند کے راجا، تو برداشت نہیں ہوا، 10 روپیہ نکالا اور دے دیا۔ فقیر مسکرا کے کہنے لگا غریب نواز کتنے بڑے کریم ابن کریم ہو، خود تو دیتے ہی ہو، دشمنوں سے بھی دلوا دیتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اگر غریب نواز دشمنوں سے دلواتے تو یہ غریب نواز کی کرامات، اور اگر میرا رسول کیا بات ہے، بدعقیدوں سے جلوس نکلا لے تو یہ رسول کا معجزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غازی اسلام، واہ 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 حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہندوستان عاشقوں کا ملک ہے، ولیوں کا ملک ہے، فقیروں کا ملک ہے، صوفیوں کا ملک ہے، اللہ والوں کا ملک ہے۔ اما یہی تو وجہ ہے کہ جب پہلا سفر خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کا فرمایا اور دلی کی زمین پر قیام فرما لیا، تنہا نہیں، ساتھ میں 40 اولیاء کرام، قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات گرامی، جن کے چہرے دیکھو تو کلمہ پڑھنے لگے لوگ۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ساتھیوں مصلی بچھاؤ، دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لذت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ فقیروں اور درویشوں کا مصلی بچھ گیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کیا جانے لگا۔ مخبروں سے برداشت نہ ہوا، حاکم دلی کو خبر دے دی کہ ایک فقیر آیا ہے اور اس کا انداز زندگی یہ ہے کچھ عرصے تک ٹھہر گیا تو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب کون ایسا ہے جس کو اپنی کرسی سے محبت نہ ہو؟ ہمارے ملک کے نیتا تو جنتا کی لاشوں پر کرسیاں رکھتے ہیں، اس سے بھی برداشت نہ ہوا، پوری فورس بھیجا کہ جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کرنا۔ یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر امن شانتی کا پیغام لایا ہے، جو بھارت میں مانوتا سکھانے آیا ہے۔ کمانڈر پہنچا غریب نواز کے قریب، چہرہ دیکھا، کہا ساتھیوں یہ صورتیں بتا رہی ہیں، انڈین نہیں ہیں، سبحان اللہ، باہر سے آئے ہیں، ان کی چیکنگ کرو، کتنا ہتھیار ہے، کتنا اسلحہ ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز بھارت کی زمین لینے آئے ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا ولی زمین لینے نہیں آیا تھا، مصطفیٰ کا دین دینے آیا تھا۔ جب چیک کیا تو نہ ہتھیار نہ اسلحہ، ساتھ میں ہے کیا؟ لوٹا، تسبیح، مصلی، چٹائی، پیالہ، کاسا۔ کہا ٹھہرو، حملہ مت کرنا، یہ ماتھے کی نظروں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ سب قریب آ گیا، کہا بابا آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، چلنا بہت اچھا لگتا ہے، بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، ہم کلام ہونا بہت اچھا لگتا ہے، چلتے ہیں تو نگاہ نیچی رہتی ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، میں دین مصطفیٰ کا معین ہوں اور مدینہ الرسول کا مسافر ہوں۔ پوری دلی نے سمجھ لیا کہ جب آنے والے معین الدین کا جواب نہیں ہے تو بھیجنے والے رحمت للعالمین کا جواب کون لائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کہا بابا ایڈمیشن فیس کتنی ہے؟ کچھ نہیں، زبان اور دل ایک کرو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کی سب مشرف و اسلام ہو گئے۔ بڑی گارنٹی سے ایک جملہ نشر کرنے جا رہا ہوں، اتنا مبارک نام ہے خواجہ غریب نواز کا کہ آج تک ہندوستان کے اس مدرسے میں چھاپا نہیں پڑا جس کا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہمیں کوئی کٹنگ ہو تو دکھاؤ، سی بی آئی کی رپورٹ ہو تو دکھاؤ، کوئی نیوز پڑھا ہو تو مجھے سمجھاؤ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر بھارت کا آتنکواد اور بھارت کی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو تو جتنے مدارس عربیہ ہیں جوڑ دو غریب نواز کے نام، قطب الدین بختیار کاکی کے نام، محبوب الہی کے نام، صابر سلیری کے نام، زندہ شاہ مدار کے نام، وارث دیوا کے نام، مخدوم کے چوچا کے نام، شاہ ابو العلا اگروی کے نام، مخدوم جاجمو کے نام، منور علی شاہ الہ آبادی کے نام، مدرسوں کا نام رکھ دو شرف الدین یحییٰ منری کے نام، علاء الحق پنڈوی کے نام، اخی سراج الدین کے نام، مخدوم ماہم کے نام، بابا بہاؤالدین کے نام، بابا تاج الدین کے نام، مدرسوں کا نام رکھ دو، مجدد اسلام امام احمد رضا کے
زندہ باد زندہ اس باد. لیے کہ جن مدرسوں کا تعلق ان بزرگوں سے ہے وہاں امن، شانتی، بھائی چارہ، مساوات، اخوت، اہنسا کا درس عظیم دیا جاتا ہے. کیا بات. محترم حضرات ایک بات ذہن میں ذرا رکھیے گا اچھی طریقے سے. یہ ہندوستان ہے نا، ہندوستان سے زیادہ تحریکیں پوری دنیا میں کہیں نہیں چلتی. آندولن، دھرنا، پردرشن جتنا انڈیا میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے کہیں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ تحریکیں یہی. اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر کے اگر انگریزوں کے خلاف تحریک چلایا نہ ہوتا تو آج بھارت آزاد نہ ہوتا. مگر ایک بات علماء کرام کی خاص توجہ کے ساتھ نظر کرنا چاہتا ہوں. آج 26 جنوری کا موقع آتا ہے، کل ہی 26 جنوری ہے. 15 اگست کا وقت آتا ہے تو اخبار پڑھیے، بڑی بڑی سرخیاں لگی رہتی ہیں کہ ہندوستان کو ہمارے مولویوں نے آزاد کرایا ہے. اب یہ چوڑی پہننے والی قوم انگریزوں کے خلاف جنگ کرے گی. یاد رکھو تمہیں معلوم نہیں ہے بھارت کو آزاد کرایا ہے علماء اہل سنت نے. زندہ باد زندہ باد. اس لیے جو علماء صحافت سے تعلق رکھتے ہیں جب 15 اگست اور 26 جنوری کا موقع ہے تو وہ بھی اخباروں کو اپنی نظر پیش کریں اور بتا دیں کہ جن عالموں نے، جن علماء نے بھارت کو آزاد کیا ہے، کرایا ہے، ارے اسی میں سے ایک برگزیدہ عالم کا نام مولانا لیاقت علی صاحب الہ آبادی ہے. انہوں نے قربانی دی ہے، تب ملک آزاد ہوا ہے. مولانا لطف اللہ شاہ علی گڑھی نے ایثار پیش کیا ہے، تب ہندوستان آزاد ہوا ہے. مولانا سید کافی مراد آبادی کو مراد آباد کے جیل میں انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا تھا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی بریلی میں گنگنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے لوگوں، سید صاحب کی رگوں میں پہلے ہی سے خون ہاشمی موجزن تھا، لو وطن پر قربان ہو گیا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. مفتی عنایت احمد صاحب کا قربی نے کالے پانی کی سزائیں برداشت کی ہیں تب ملک آزاد ہوا ہے. اور کہاں ہے وہ لوگ جو قرآن کی عظمتوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، قرآن کے خلاف بکواس کرتے ہیں، قرآن تحریف کرنے کی بات کرتے ہیں، 24 آیتوں کو نکلنے کا منصوبہ بناتے ہیں. ارے نادانو، اگر بھارت میں قرآن نہ ہوتا تو بھارت آزاد نہ ہوتا. علامہ فضل حق خیر آبادی نے قرآن ہی کی روشنی میں انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد صادر فرمایا تھا. تو ہمارے نکابرین نے، بزرگان دین نے قربانی دی ہے تب ملک کو آزادی ملی ہے. یاد رکھو 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، لیکن 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غازی اسلام. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تحریکیں بہت چلتی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں. ہمیں تحریکی کا تو نتیجہ تھا لیبیا میں کیا ہوا، مصر میں کیا ہوا. دل لگا کے دعا کرو یا اللہ سعودیہ میں کب ہوگا. کیا کہنے ہیں. آج اتنا آندولن ہندوستان میں جھارکھنڈ چلے تب جا کر کے حکومتیں اس کا حق دیتی ہیں. کیا کہنے ہیں. اپنا حق ہاتھ پھیلا کر کے بھیک کی طرح مانگنا پڑتا ہے. مکانوں سے دھواں اٹھتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، بیوی بیوہ ہوتی ہے، تب جا کر کے حق ملتا ہے. ارے یہ دنیا ہے جو بھیک کی طرح ہاتھ پھیلاؤ تو حق ملے، مگر قربان جاؤ اس رسول پر جو 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن شہر مکہ میں بی بی آمنہ کی گود میں چلوا کر ہوا. میرا رسول مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھا ہے. نبی کے سامنے نہ کوئی دھرنا ہے، نہ پردرشن ہے، نہ آندولن ہے، نہ تحریک ہے، نہ کوئی مانگ رہا ہے، مگر وار مصطفیٰ کتنے مہربان ہیں آپ اس امت پر کہ بغیر مانگے غریبوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، لاوارثوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بے نواؤں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بے سہاروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. ارے وہ بیٹیاں جو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی ان کو زندگی کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. وہ بیوہ عورت جسے سماج منحوس سمجھتا تھا اسے عزت کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. تمہارے ماں باپ کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، تمہاری اولادوں کا حق دے رہے ہیں
مصطفیٰ، تمہاری وصیت کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، تمہاری نصیحت کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، تمہاری وراثت کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، تمہارے خاندان کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، تمہارے پڑوس اور محلے کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، تمہارے وطن اور شہر کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بغیر مانگے۔ ارے حق تو یہ ہے، انسان تو انسان، میرا رسول جانوروں کے حقوق بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ محترم سامعین کرام، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے حوالے جات لے کر میں حاضر خدمت ہوں اور تاریخ کا صرف ایک دروازہ کھٹکھٹانے جا رہا ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسلام نے، پیغمبر اسلام نے سماج کو کچھ نہیں دیا؟ وہ سماج کے جھوٹے لوگ ہیں۔ آؤ سماج میں دیکھو، عورت ایک ہے مگر اس عورت کو کتنا للکارا ہے اس زمانے میں، کتنا بے آبرو اور بے عزت کیا ہے اس دور میں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو عربوں کے یہاں لیے چلتے ہیں۔ اہل عرب عورت کے وجود سے صرف نفرت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جہوز پودے نے جنم لیا، اپنی ماں کی گود کو مسرت بخشا، لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے، اس کو مسل دیا۔ ان کی قومی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی بچی جنم لے لے، اگر ماں کی ممتا جوش میں آتی باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنی تمناؤں کی تکمیل کرتی، اور جیسے ہی ظالم باپ کو خبر ہو جاتی تو دور دراز ریگستان میں لے جا کر بیٹی کو زندہ ہی پیوند خاک کر دیتا تھا۔ اس لیے کیوں عربوں کا مزاج تھا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، جوان ہوگی، کل شادی کرنا پڑے گا، دوسرے کے بیٹے کو اپنے آستانے کا داماد بنانا پڑے گا، اس کو جہیز سے نوازنا پڑے گا، لہذا بیٹی کی جوانی سے پہلے اس کے زندگی کا خاتمہ کر دو۔ عرب کی زمین پر عورت کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا۔ ہندوستان میں آج بھی عورت کو شوہر کے ساتھ شادی کر دیا جاتا ہے، اور ہندوستان کی عورت کی حیثیت ایک بے جان بت کی ہے۔ منو شاستر کے روپ سے تو یہ بچھو سے زیادہ ڈسنے والی ہے، سانپ سے زیادہ زہر رکھنے والی ہے، شوہر کے مر جانے کے بعد نگاہ ثانی نہیں کر سکتی، جائیداد سے محروم، وراثت سے محروم، دولت سے محروم۔ روسیوں کے یہاں تو مسئلہ مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے۔ آزادیوں کا کہنا ہے گھوڑا اچھا ہو یا برا اس کو مہمیز کی ضرورت ہے، عورت اچھی ہو یا بری اس کو ماں کی ضرورت ہے۔ اسپینیوں کی شہرہ آفاق تہذیب میں عورت پالتو بلی سے زیادہ مقام حاصل نہ کر سکی۔ ایران کا حال چال یہی رہا۔ یونان میں کل بھی غریب اشخاص اپنی بیویوں کو قرض میں دیا کرتے تھے، اور وہ روس کا بدترین ماحول ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو صحن چمن سے رخصت کرتا تو رخصتی کے وقت ایک ریشمی کوڑا لیتا، بیٹی کو مار کر وہ کوڑا داماد کے حوالے کر دیتا، لے جاؤ اسی کوڑے سے میری بیٹی پر ذرا بیضربوں کی گردانے گردانتے رہنا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ظالم روسی، یہ تو بتا بیٹی کا قصور کیا تھا، بیٹی کی خطر کیا تھی، بیٹی کا جرم کیا تھا، بیٹی کا گناہ کیا تھا۔ رخصت کرتے وقت انہیں کوڑے برسا دیے تو ظالم کا جواب یہ ہوگا کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے۔ عورت کی حیثیت انتہائی ذلیل تھی۔ گوتم بدھ کہتا ہے عورت ایک فریب ہے، عورت ایک دھوکہ ہے۔ اگر تم آتما کی شانتی چاہتے ہو تو عورت سے دور بھاگتے رہو۔ مشہور فلسفہ حکیم سقراط کی آواز ہے کہ عورت کی محبت اس کی نفرت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس نے محبت والی نظر ڈال دی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے۔ ارباب کلیسا کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ جو سولی پر چڑھے تھے تمہارے جس عورت ہوا کے گندم کھانے کھلانے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھے تھے۔ عیسائیوں کی عورت مذہب کی آمنہ نہیں بن سکتی، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ نن بن جائے، اپنی زندگانی کو گرجا کے حوالے کر دے۔ اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں، اس کا مشورہ قابل اعتبار نہیں۔ عیسائیت نے تو عورت کو اسے جنجال میں جکڑ دیا کہ بیچاری ناری اپنا نام تک نہ رکھ سکی۔ کیا بات ہے۔ کہاں ہے وہ دنیا کے عیسائی جو اسلام کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ تمہارے یہاں ایک بیٹی کو نام رکھنے کا حق نہیں ہے۔ پیدا ہوئی باپ کی طرف نسبت کر دی گئی، شادی ہوئی شوہر کی طرف منسوب کر دی گئی۔ زمانے ماضی کا ایک پادری عیسائی کہتا ہے عورت خانگی خطرہ ہے، عورت مرغوب آفت ہے، عورت آراستہ مصیبت ہے، عورت پیدائشی وسوسہ ہے، عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، عورت مردوں کے تباہ کرنے کا آلہ ہے۔ غیر مسلموں کا قانون کہتا ہے عورت تقدیر سے زیادہ خراب ہے، طوفان سے زیادہ تیز ہے، جہنم سے زیادہ عذاب دہ ہے۔ یہ دنیا ہے کہ سماج کی ایک عورت کو عزت دینے کے بجائے اسے ذلیل نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اسی عورت کو کسی نے پاپ کہا، کسی نے سانپ کہا، کسی نے طرد کہا، کسی نے سخت کہا، کسی نے لائن
وسلم کہا مگر آؤ اس پیغمبر سے پوچھیں، کیا کہنے ہیں، آؤ اس رحمت للعالمین سے پوچھیں جو آج جلوہ گر ہوا، یا رسول اللہ عورت کے بارے میں آپ کی کیا بولی ہے، آپ کا کیا فرمان اقدس ہے، آپ کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ تو میرا رسول گنبد خضرا سے آواز دے رہا ہے، اے پیاری امت، عورت جہنم نہیں ہے بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ دنیا نے کہا تھا عورت جہنم ہے، اور رحمت للعالمین کتنی عزت دے رہے ہیں سماج کی اس عورت کو۔ نبی فرماتے ہیں اگر یہ ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، مگر میری تقریر کا اثر الٹا نہ لے لیجئے گا کہ اچھا بتا دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اب ماں کو اوپر ایک مقام پر باندھ دو اور سوچو یہ ہے بھارت، یہاں یاترا بہت ہوتی ہے، کوئی رتھ یاترا، کوئی ایکتا یاترا، کوئی رام رحیم یاترا، ماں اوپر بدھی ہے، نیچے سے پد یاترا ہو رہی ہے۔ اب وہ جنت سے آ رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ ماں کا یہ درجہ، مقام، عزت، آبرو، وقار، بلند پائیدی امریکہ نے بڑھایا ہے، بولو افریقہ نے، ایشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، کمبوڈیا، کوریا، منگولیا، مالدیپ، بھوٹان، سنگاپور، برما، برونی، ویتنام، ہسپانیہ، رومانیہ، بلغاریہ، چیکوسلوواکیہ، جوگوسلاویا، تنزانیہ، انگلینڈ، ہائی لینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، آگالینڈ، ناگالینڈ، گورکھالینڈ نے بڑھایا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ انڈیا کی بولی نہیں ہے، یہ تو حبیب کبریا کی بولی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ جس اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمایا، اس اسلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے۔ اے محبوب، جو دین تمہیں پسند وہ تمہارے خدا کو پسند۔ اسلامی نے عورت کو رحمت بنایا، برکت بنایا، نعمت بنایا، اور اسلام تو خود ہی رحمت بن کر آیا۔ اسلام انسانیت کا دین ہے، آدمیت کا دین ہے، مانوتا کا دین ہے، بشریت کا دین ہے، اخلاص کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، بھائی چارہ کا دین ہے، مساوات کا دین ہے، اہنسا کا دین ہے۔ اور میں یہ اسلام ہی کا تو اخلاق تھا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ اب کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلواروں سے پھیلا ہے؟ تاریخ اسلام کے ماتھے پر جبر کا ٹیکا لگانے والوں، تعصب کا عینک آنکھوں سے اتارو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام پڑھو، اسلام پڑھنے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو مگر انصاف ضروری ہے۔ انصاف کی نظروں سے دیکھو اسلام کو، مجھے جواب دو، مت الزام لگاؤ کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، ورنہ بتاؤ جس وقت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولو یار، تلوار کیوں لیے تھا؟ حضرت عمر تلوار بھی لیے تھے، مسلمان بھی ہو رہے تھے، تلوار بھی لیے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، تلوار بھی لیے تھے، رسول کی غلامی بھی اختیار کر رہے تھے، اب گئے بڑے کر و فر کے ساتھ تھے۔ عرب کے اندر ایک بات بہت مشہور تھی کہ اگر کسی جماعت میں 40 آدمی ہو جائیں تو وہ باڈی رجسٹرڈ ہو جاتی تھی۔ 42 مسلمان کی خبر مکے میں پھیلی تو تمام مکے کے نیتا کعبے میں جمع ہو گئے، کہا یار 42 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک اور مسلمان ہو جائے گا تو مسلمانوں کا رجسٹریشن ہو جائے گا۔ تب روکو اسلام، بڑے بڑے لیڈر آگے کعبے میں، ابو جہل جیسے بھاجپائی، کیا کہنے ہیں، سب آگے۔ عمر ابن خطاب نے ہاتھ میں تلوار اٹھایا، کہا عرب کے سورماؤں، عرب کے بہادروں، کب تک خاموش بیٹھے رہو گے؟ اگر ایک اور مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کا مقام بڑھ جائے گا، جماعت پکی ہو جائے گی۔ تب بانی اسلام کا سر قلم کرو۔ عمر نے کہا یہ ارادہ میں رکھتا ہوں، تلوار اٹھایا ہاتھ میں، چل پڑے عمر۔ خدا کی رحمت مسکرا پڑی، مکے والوں تم کو کیا ہو گیا میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں؟ عمر نے فضاؤں میں تلوار لہرایا، کہا اب ہم کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں گے۔ خدا کی رحمت مسکرا پڑی، عمر تم کسی کو مسلمان
اب ہم تمہیں کو مسلمان کریں گے. اچھا ایک بات بتاؤ, عمر ابن خطاب گئے, قدم رسول پر حاضر ہو گئے. عمر کی نظر نبی پر, نبی کی نظر عمر پر. نبی مسکرا کے فرماتے ہیں عمر کیا ایمان لانے کی عمر نہیں آئی؟ یہ سننا تھا کہ قدم رسول پہ آئے, کا سرکار پڑھا دیجئے کلمہ. عمر مسلمان ہو گئے. اب کہنے کی اجازت دو, مسلمانوں کی کمیٹی کو رجسٹرڈ کرنے کا نام فاروق اعظم ہے. مسلمانوں کو رجسٹریشن دلوانے کا نام عمر ابن خطاب ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, جب تک حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پورے مکے میں کتنے مسلمان تھے؟ تھوڑا سے بول رہے ہیں. اور پوری دنیا میں کتنے تھے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے سمجھ رہے ہیں اسلام مکے سے آگے گیا ہی نہیں تھا. اب پورے ورلڈ میں 39, جب ہم پوری دنیا میں 39 تھے تب تو بھائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ جاج مئو کے گھر گھر میں 40. ہماری تو ٹرین جن علاقوں سے, قصبوں سے, شہروں سے نکلتی ہے, جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد دیکھا سمجھ گئے سارا مال اپنے ہی مارکیٹ کا ہے. ایک صاحب نے پوچھا آپ نے پہچانا کیسے؟ نہ داڑھی نہ ٹوپی. ابے میں نے کہا تعداد سے. میں کشن گیا تھا بہار, کل پھر جا رہا ہوں باگڈور ایئرپورٹ پہ اتر کر وہیں سے مجھے گنجریا ایک جگہ ہے جانا ہے, تو کم از کم 4 لاکھ کا مجمع تھا. اور میرے بعد تو بڑھیا جی پہنچ گئے وہاں, اور انہوں نے جا کے کہا بھائی مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے, بہت بڑھتی جا رہی ہے, تم لوگ بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کرو. اس کے بعد جب میرا جانا ہوا لوگوں نے بتایا تو میں نے کہا تھا ارے جناب آبادی بڑھانے کا حوصلہ اگر رکھنا ہے تو اسلام سے 2 قدم قریب آنا پڑے گا. اچھا آپ تو اچھے قریب آ رہے ہیں, اس لیے کہ بہو بیٹیوں کی عزتیں تو محفوظ نہیں ہے اس ملک میں, شرم سے سر جھک رہا ہے اس ملک کا. اب تو اڈوانی صاحب بھی کہنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں رحمت ہی رحمت نظر آئے. تعداد بڑھانا ہے تو اسلام کے قریب آنا پڑے گا. سماج تمہارے یہاں, ہمارے یہاں, سوسائٹی تمہارے یہاں, ہمارے یہاں, خاندان تمہارے یہاں, ہمارے یہاں, شادی بیاہ تمہارے یہاں, ہمارے یہاں, تعلیم و تربیت تمہارے یہاں, ہمارے یہاں, مگر اپنی آل اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے تم کو اپنے تن پر بھروسہ ہے, اور مسلمان اپنے تن پر نہیں خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتا ہے. ہمارا پروردگار ریاضم تو خطاب فرما رہا ہے میرے بندو مفلسی کے سبب سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. ایک بار میرے پاس دیانے میں آگے کہا حضرت 19 لڑکے ہو گئے. میں نے کہا مبارک ہو. کہا مبارک بادی دے رہے ہیں, محلے والے تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے محلے میں اکیلے ہی رہے گا. میں نے کہا یار جانے دے, محلے ٹولے والے تو اتنا بھولا ہی کرتے ہیں. کہا نہیں وہ مسئلہ ہی بتا رہے ہیں کہ 19 ہو گئے, اگر ایک اور پیدا ہو گیا تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب میں نے کہا شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, کیا پروگرام جاری رہتا. شادی کا مقصد عیاشی تھوڑی ہے, شادی کا مقصد تو نسل انسانی کا بڑھاوا ہے. میں گورکھپور انجینئر صاحب مجھے ٹرین میں ملے, کھٹکتے کھٹکتے بہت قریب آئے, بولے مولانا. ہم نے کہا فرمانا. کہا مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی, بہت بڑھتی جا رہی, بہت بڑھتی جا رہی. ہم نے کہا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کتنے ہو گئے مسلمان؟ کہا 25 کروڑ. ہم نے کہا تم کتنے ہو؟ کہا ہم تو 75 سے اوپر. اب تم 75 سے اوپر, ہم کچھ بولتے ہی نہیں.
25 में क्या बेचैनी है? हम तो चाहते हैं तुम्हारी तादाद भी ज्यादा हो, हमारी तादाद भी ज्यादा हो, ताकि अमेरिका हमको आंखें न दिखा सके, चाइना हमारी सरहदों में न घुस सके। तुम्हें इसका परेशानी नहीं है। मैं सोचता ही हूँ कि इतनी आबादी हो जाएगी तो लोग रहेंगे कम। अबे मैंने कहा तू घबराता क्यों है? तुम सब चले जाओगे, सब बही जाओगे, हम रह जाएंगे। अरे मरने के बाद हिंदुस्तान छोड़ोगे? बोलो यार। हम अपने वतन के पक्के वफादार हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी है पैदा हो यहाँ निकल जाए पाकिस्तान। यहीं पैदा हुए हैं और मरने के बाद भारत की जमीन ही में 2 गज जमीन पर रहेंगे। और मरने के बाद भी हम फजूल और नजूल की जमीन पे नहीं कहते, रजिस्टर्ड कब्रिस्तान। भारत सरकार ने हमारे लिए एक महकमा बनाया है वक्फ बोर्ड का। हुकूमत हिंद को मालूम है कितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, कितने कब्रिस्तान में हैं। यहीं पैदा हुए हैं और मरने के बाद इसी मिट्टी में रहेंगे। लोग करो कब तक रहेंगे? भारत की इस मिट्टी में हिंदुस्तान का मुसलमान का बच्चा बच्चा उस वक्त तक रहेगा जब तक ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मजार में रहेंगे, हम भी रहेंगे। हमें मखदूम शाह रहेंगे, हम भी रहेंगे। और जब ये औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन मैदाने हश्र में अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे तो हम पुराने वफादार पीछे भूल लेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। मोहतरम इतना मुकद्दस है इस्लाम कि जो जाता है मान वो हो जाता है मुसलमान। और जानते हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में जब सबसे पहले शख्स को कलमा पढ़ाया और मुशर्रफ का इस्लाम किया तो वो सारा फैजान मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस का था। 22 साल का नौजवान उन दिनों में दारुल शाह आला कुदरतिया में पढ़ाता था। वो आया कहा गुरुजी मुझे मुसलमान कर दीजिए। मैंने कहा कलमा सुनाओ, तो कलमा याद था, उसने सुनाया। मैंने कहा क्या मुसलमान हो गए? लेकिन इतना तो बताओ इस्लाम में तुम्हें पसंद क्या आया? इस्लाम सुनने कबूल क्यों किया? किसी ने दबाव डाला, पैसा दिया, रुपया दिया, क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हो? तो अपनी मर्जी से। हमने कहा कुछ पसंद है? कहा हाँ, इस्लाम हमने पढ़ा नहीं है तो आपको बतावे क्या, मगर एक बात बहुत पसंद आई, ये मजार शरीफ है ना जालिमों में, हजरत मखदूम शाह का आस्थाना है। तो मैंने देखा यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते जाते हैं, सबके आस्था का केंद्र है। मैंने भी जाना आना शुरू कर दिया तो कोई भेदभाव नहीं पाया, किसी ने कभी रोका भी नहीं, लेकिन मुझे भी फैज मिलने लगा, मुझे भी फायदा हासिल होने लगा। वहीं से मेरी आत्मा ने कहा कि जब जालिमों की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का क्या आलम होगा? आइए हम जायजा दें और इन बकवास करने वालों को बता दें किस कदर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समाज पर करम फरमाया है। देखो समाज में औरत तो एक ही है ना, मगर यही औरत कभी बीवी बनती है, कभी माँ बनती है, कभी बेटी बनती है, कभी महल्ले में बेवा की सूरत में नजर आती है। मगर जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब पैगंबर इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। क्या बात है।
جب عورت ایک بیوہ کی صورت میں نظر آئی تو بیوہ 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ اور 25 سال کے مصطفیٰ جان رحمت، مکے کا پورا سماج بیوہ کو منحوس سمجھتا تھا۔ اگر صورت دیکھ لے بیوہ کی واپس، آج بزنس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک منحوس عورت کو دیکھا ہے، سماج نے اسے چار دیوالی کے اندر قید کر رکھا تھا۔ دیکھ بیوہ تو سامنے نکل کر کے مکانا، ورنہ تیرے پیر سے لے کر سر تک نحوست کی چادریں پڑی ہوئی ہیں، اسی قید خانے میں رہنا پڑے گا۔ حضرات روح نکل جائے تو ایک بار موت، اور اگر کسی کے احساس کو للکارا جائے تو ہر منٹ میں موت۔ بیوہ اپنے بند ہے کمرے میں، بازو میں سہیلی کی بارات آئی ہے، بیوہ کا چہرہ بدل گیا، منصوبے خط میں ملنے لگے، ارادے پامال ہونے لگے، مستقبل کی خوشیاں قدموں کا بوسہ دے کر کے واپس ہونے لگی، اور رو پڑی بیوہ، اے اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا قصور کیا تھا؟ اب میں دوسرے کے گھر کی دلہن اور نعمت اور برکت نہیں بن سکتی؟ اتنا ستایا جا رہا تھا بیوہ کو، وہم پرستی میں پورا شہر مکہ گم۔ ہمارے انڈیا میں وہم پرستی کام نہیں ہے، ایک چھینک پر پورا پروگرام کینسل کر دینے والی قوم۔ اچھا خاصا چلے جا رہے ٹاٹا سومو نے ماروتی سے اچانک پل میں رکھ مار دیا، کیا ہوا؟ وہ بلی راستہ کاٹ دے۔ یہ تمہارا راستہ ہے جو بلی کاٹ جاتی ہے، مگر ایک سچا مسلمان جب اپنے گھر سے قرآن پکڑ کے نکلتا ہے تو وہ طوفانوں میں راستہ بنا لیتا ہے، دریاؤں میں راستہ بنا لیتا ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے ہمارے یہاں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ شکر کھانے کو نہیں دیتے، گڑ دیتے ہیں۔ اب میں نے کہا بیوہ کے ساتھ کیا تھا بے انصافی، مگر اس کا مقدر اچھا تھا، گڑ کا ریٹ اچھا ہو گیا۔ پورا سماج تڑپا رہا تھا بیوہ کو، کھڑے ہو گئے 25 سال کے مصطفیٰ، نظروں کے سامنے 40 سالہ خدیجہ، عمر 40 سال اور بیوہ۔ میرے پیغمبر نے آواز دیا مکے والوں، اب کسی بیوہ کو بے عزت نہ ہونے دیا جائے گا، رحمت عالم آ گئے، اللہ کا حبیب آ گیا ہے، آمنہ کا لال چلوا کر ہو چکا ہے، کسی بیوہ کو بے عزت نہ ہونے دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ دنیا سمجھ گئی کہ جس بیوہ کو ہم نے ابھاگن سمجھا تھا، مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کیجیے ایک لمحہ کے لیے، ہماری اولاد کی عمر جب 25 سال کی ہو تو کتنے خیالات آتے ہیں؟ بولو صحیح نہیں بتا، کتنے ارادے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، ایسی افراد ہو، اتنا مال، بیوی ہم خیال ہیں۔ 25 سالہ عمر کی دہلیز پر جب آپ نے قدم رکھا تو ہمیں اور آپ کو اپنا خیال آیا، اپنی زندگی کا خیال آیا، 100 سالہ پیریڈ سامنے منڈرانے لگا۔ نگاہ تو کریں گے ہوش و حواس کے ساتھ، تو ہماری تمہاری عمر ہو 25 سال کی تو ہمیں اپنا خیال، مگر قربان جاؤ رحمت للعالمین پر، جب میرے رسول کی عمر 25 سال کی ہوئی تو میرے پیغمبر نے سماج کی بیواؤں کا خیال فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، ایک بات اور بتائیے، نیند نہیں ہے؟ ارے بولے بابا صاحب نبی کی وفاداری میں بیٹھے ہو، اور رسول کی وفاداری بہت کام آتی ہے، بہت کام آتی ہے۔ دیکھو میں نبی کی وفاداری میں یہاں آیا ہوں تو میں لے کا آدمی ہوں، بوریا بستر لانے کا سوال نہیں، لیکن کل میں بنگال رہوں گا، بوریا بستر تھوڑی لے جاؤں گا، وہاں سے کلکتہ جاؤں گا، کلکتہ سے بنگلور، بنگلور سے وجے واڑہ، وجے واڑہ سے منٹو پلی، منٹو پلی سے پھر کشن گنج، اور کشن گنج سے واپس کانپور۔ اتنے لمبے روٹ میں پورے ملک سے انکوائری کر لیجئے، میں جہاں جاتا ہوں بوریا بستر تھوڑی لے جاتا ہوں، میرا کام تو ہے وفادار نبی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی کی وفاداری میں نکل پڑو تو بستر لگایا ملتا ہے۔
رسول کی وفاداری میں نکلو تو بستر لگایا ملتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کی غداری میں نکلے ہیں تو بستر انہی کے اوپر سوار ہے. بابا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت والا تو باقی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں وفادار نبی بن جاؤ، بستر لگا ہے آرام سے سو. اگر غدار نبی بناؤ تو زندگی بھر بستر دھو. ہم سب نبی کی وفاداری میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کو عزت دیا. بولو مگر آج کا سماج، آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ، آج کا خاندان ایک کنواری بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ہمارے تمہارے گھر میں کوئی بیٹی جوان ہوتی ہے، بوڑھے باپ سے پوچھو جو دن بھر مزدوری کرنے کے بعد آتا ہے، اب تو جاجموں میں اتنی قیامت ہے شاید مزدوری کا بھی موقع نہ مل سکے. اور جوان بیٹی کا اس نے چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے. اے اللہ یہ میرے گھر کی امانت ہے، میرے گھر کی آبرو ہے، عزت کا رشتہ عطا فرما. ماں رات رات پر خالی جھولی پھیلا کر خدا کی بارگاہ میں روتی ہے، اے اللہ یہ میرے گھر کی آبرو ہے، عزت کا رشتہ عطا فرما. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، خاندان بے چین و بے قرار. اب اگر صحیح رشتہ مل بھی گیا اور آپ پیغام لے کر کے پہنچے تو ادھر سے نوجوان لڑکا باہر نکلے گا، بولے گا سسرال والو بیوی بعد میں آئے گی، ٹی وی پہلے جائے گی، ہم کو فریج چاہیے، ہم کو موٹر سائیکل چاہیے، بائک چاہیے. اب کچھ جگہ تو دیہات میں ایسی ہیں جہاں لوگ بولتے ہیں ہم کو ٹراکٹر چاہیے، اور کچھ ایریے بھارت میں ایسے ہیں جہاں بولتے ہیں ہم کو بالکل نقد چاہیے، ادھر لینا ہوگا ادھر لینا ہوگا. وہ تو ایک فقیر بیچارہ جامع مسجد دلی کے گیٹ پر بھیک مانگ رہا تھا. ایسا آپ نے دیکھا کہ چاندنی چوک میں ٹہل رہا، پوچھا بابا جامع مسجد کا گیٹ تم نے کیوں چھوڑا؟ بڑا مال ملتا تھا، بھارت کا روپیہ، بنگال کا ٹکا، امریکہ کا ڈالر، کویت کا ریال، کویت کا دینار، سعودیہ کا ریال، تم نے جامع مسجد کا گیٹ چھوڑا کیوں؟ کیا بتاؤں، ایک جوان بیٹی تھی، اس کی شادی کرنا تھا، داماد جہیز بہت مانگ رہا تھا، تب مجبور ہو کر اپنی بھیک مانگنے والی جگہ میں نے اپنے داماد کو دے دیا. اب وہاں میرا داماد بیٹھتا ہے اور میں گھوم پھر کے اپنا کام چلا لیتا ہوں. اے نوجوانوں میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بھیک مانگنے کے لیے ایک مجبور بیٹی کا گھر ملا تھا؟ بولو خیرات کے ٹکڑے لینے کے لیے بے سہارا بیٹی ملی تھی؟ ایک کشکول پھیلانے کے لیے ایک مظلومہ کا گھر ملا تھا؟ ناکام. اگر بھیک ہی مانگنا تھا تو مجبور بیٹی کے سامنے تم نے ہاتھ کیوں پھیلایا؟ ابے بھیک ہی لینا تھا تو اجمیر کیوں نہیں گیا؟ زندہ باد زندہ باد. بھیک ہی لینا تھا تو کیسوچا کیوں نہیں گیا؟ بھیک لینا تھا تو مخدوم صاحب کے آستانے پہ کیوں نہیں آیا؟ بھیک ہی کی بات تھی تو بریلی جا کر اعلیٰ حضرت کے قدموں پر کھڑا گیا ہوتا، جہاں تجھے زمین بھی نظر آتی اور مصطفیٰ کا دین بھی نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک بات میری بہت قاعدے سے سنیے گا، جو لوگ سماج میں جہیز کا ناجائز مطالبہ کرتے ہیں نا، وہ سماج کے بھیکاری مانگتے ہیں. ایسے بھیکاریوں سے ہاں تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ مت کرو. اللہ تمہارا بھی حافظ و ناصر ہے اور تمہاری بیٹیوں کا بھی حافظ و ناصر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. محترم سامعین کرام، کس طرح میرا رسول اس سماج کو رحمت سے نواز رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اچھا دیکھو، یہی عورت کبھی ماں بنتی ہے، ماں بنتی ہے تو اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے، تقدیر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ابو طفیل صحابی رسول موجود ہے، سرکار کی جلوہ گری سامنے ہے. اتنے میں ایک عورت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس چادر پاک بچھا دیا. عورت چادر رسول پر بیٹھ کر پیارے رسول سے باتیں کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی تو سرکار نے پوچھا ابو طفیل جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ صحابی عرض کرتے سرکار ہم نہیں جانتے مگر اللہ اس کا رسول ضرور جانتا ہے.
یاد رکھو جن باتوں کا تمہیں علم نہ ہو اس میں یہ کہنا اللہ جانے رسول اللہ جانے یہ سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ بے شک. مگر صحابی کو حیرت ہے کون عورت ہے جو چادر رسول پر بیٹھی ہے. ہم تو اس مقام پر آئے تو وہاں بھی حیرت ہو گئے کہ چادر مصطفیٰ پر عورت بیٹھی ہے. وہ چادر ابو بکر کو ملے تو سر پہ اٹھا لے, عمر کو ملے تو سینے پہ رکھے, عثمان کو ملے تو کلیجے سے لگا لے, علی کا برو سمجھے, سعد کا برو سمجھے, سعید کا برو سمجھے, طلحہ, زبیر, عمار, بوزر, خالد بن ولید, ابو عبیدہ بن جراح, عبد الرحمن بن عوف, سہیل رومی, سلمان فارسی, بلال حبشی, حضرت انس, ابو ہریرہ, ابو ذر, امیر حمزہ. ارے وہ چادر مصطفیٰ جو اس گنہگار امت کے نجات کا ذریعہ ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس چادر پر عورت بیٹھی ہے. میرے پیغمبر فرماتے سنو ابو طفیل یہ ہے میری رضائی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا نام ہے دائی حلیمہ. سبحان اللہ. رسول اللہ نے بتا دیا کہ جب رضائی ماں کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو حقیقی ماں کی رسالوں کا کیا عالم ہوگا. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میرے سرکار میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 7 مرتبہ حج بیت اللہ کرایا ہے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابھی تو تم اتنا بھی نہیں ادا کر سکے جتنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لٹایا اور خود گیلے بستر پر لیٹ گئی. ایک شخص پیغمبر سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر عرب کا پورا ریگستانی علاقہ عبور کرایا, پیروں میں ورم آ گیا, آبلے پڑ گئے. سرکار کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ممکن ہے تمہاری یہ محنت و مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے درد کے عوض میں قبول فرمائے جو تمہاری پیدائش میں تمہاری ماں کو کئی بار درد ہوا تھا. لاؤ پیغمبر اسلام کی طرح دنیا کا کوئی رہنما اور مسیحا جو ایک عورت کو اتنی عزت عطا کر رہا ہو. لیکن میں اس مقام پر پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں ایک بات بتاؤ, جس ماں سے تمہارا اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے شادی ہونے کے بعد تمہاری بولی کی بدل جاتی ہے. کل تک جس ماں کو ماں کہتے تھے اسے بڑھیا کہنے لگے. کیا بیوی نے ایکسٹرا پیار دے دیا یا تم نے بیوی اور ماں کے پیار میں فرق نہیں سمجھا؟ محبت ماں بھی کرتی ہے, محبت بیوی بھی کرتی ہے, مگر دونوں محبتوں میں فرق ہے. بیوی خرچہ لے کے محبت کرتی ہے, ورنہ ایک سال عید میں کپڑے نہ بنواؤ. کیا بات ہے کیا بات. پورے سال کہانی سنو کہ جب سے اس گھر میں آئے ہیں تقدیر ہی پھوٹ گئی ہے. جی تو بیوی کپڑا لے کے محبت کرتی ہے, نہ نفقہ لے کے محبت کرتی ہے, مکان لے کے محبت کرتی ہے, اخراجات کے بعد محبت کرتی ہے. بیوی خرچہ لے کر محبت کرتی ہے, مگر قربان جاؤ ماں کی مسلسل ثبوت محبتوں پر کہ ماں کچھ لے کر محبت نہیں کرتی, اپنی چھاتی کا دودھ پلا کر محبت کرتی ہے, اپنی گود میں کھلا کر محبت کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دوستو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ موجود ہوں, ماں باپ زندہ ہوں تو لے لو دعائیں. کل تم سماج میں ترقی کرو گے. تم پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کیوں نہ بن جاؤ, آئی پی ایس اور پی سی ایس کیوں نہ ہو جاؤ, تم قاضی مفتی مصنف خطیب کیوں نہ بن جاؤ, ٹاٹا برلا کی طرح تمہارے پاس پیسے کیوں نہ آ جائیں, ریلائنس کی طرح کمپنیاں تمہارے زیر تحت کیوں نہ چلنے لگے, مگر یاد رکھو تمہاری ترقی پر لوگ حسد کر رہے ہیں, اناد ہوگا, جلن ہوگی. یہ تو حسد کرنے والوں کو پتا ہی نہیں کہ حسد کرتے کرتے اس آگ میں وہ خود ہی جلنے لگتے ہیں. دنیا حسد کرے گی مگر تیری ترقی پر جو دل سے دعا دے دے اور دل سے خوش ہو جائے اس کا نام ماں ہے, باپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ماں ہی شفیع بایزید بستامی کی ماں جنہوں نے کہا تھا بیٹا پانی لاؤ, بایزید اٹھے, ہاتھ میں پیالہ لیا, ماں کے چڑھانے آئے تو کیا دیکھا ماں کی آنکھ بند ہے. کھڑے ہو گئے, نفس کہہ رہا تھا چلو سو جاؤ, ضرورت ہوگی تو مطالبہ ہوگا, مگر تقدیر کہہ رہی تھی کچھ لینا ہے تو کھڑے رہ جاؤ. کھڑے رہ گئے ماں کے سامنے. رات کا کافی حصہ گزر گیا, ماں سو رہی ہے, بیٹا کھڑا ہے, ماں آرام کر رہی ہے, بیٹا کھڑا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے.
آج عالم کیا ہے؟ ماں کھڑی ہے، بیٹا سو رہا ہے. کیا بات. لیکن ہمارے بھائی یزید آپ کھڑے ہیں، ماں سو رہی ہیں. رات کا کافی حصہ گزرا، ماں کی آنکھ کھلی تو سرہانے وفادار بیٹا پائے. میرے رات بھائی یزید تم؟ ہاں ماں، آپ نے پانی مانگا تھا، میں حاضر ہوا. آنکھ بند ہو گئی، میں کھڑا ہو گیا. خدا جانے رات کے کس حصے میں میری ماں کو پانی کی ضرورت پڑ جائے. ماں کا کلیجہ کانپ گیا. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کانٹا تمہیں لگے اور درد ماں کو نہ ہو؟ ماں نے کہا بیٹے میں ماں ہوں تو بیٹا، اس پیار میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی میرا اور دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے. میرے لال تو سو جاتا، ضرورت ہوتی میں پانی مانگ لیتی. رات بھر پیالے کا بوجھ لے کر کے کھڑا رہ گیا. میری محبت بھری باہوں میں آ جا. ماں نے محبت بھری باہیں پھیلا دی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں استاد شاگرد کے تعلق کرنا محبت، گرو چیلے کے تعلق کرنا محبت، جنتا اور لیڈر کے تعلق کرنا محبت، امام اور مقتدی کے تعلق کرنا محبت، بہن بھائی کے تعلق کرنا محبت، خطیب اور سامعین کے تعلق کرنا محبت. لیکن جب ماں محبت بھری باہیں پھیلاتی ہے تو اردو مولا کو کہنا پڑتا ہے، اسی کا نام ممتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے لال قریب آ جا. ماں کی آنکھ میں آنسو چھلک گئے. میرے بیٹے یہ رات بھر پیالہ لے کے کھڑا رہ گیا. بھائی یزید گستاخی رو پڑے. اے عزت مآب ماں، رفعت مآب ماں، تقدس مآب ماں، عصمت مآب ماں، تمہارے تقوی پر تمہارا بیٹا قربان. میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا. میں تو رات بھر پیالے کا بوجھ لے کر ہاتھ میں کھڑا رہا، مگر امام تمہارے تقوی پر قربان. تم نے تو 9 مہینے تک میرا بوجھ اپنے پیٹ میں رکھا ہے. 2 سال تک اپنی چاچی کا دودھ پلانے والی ماں، بیٹے کے رونے پر رو دینے والی ماں، بیٹے کے سو جانے پہ سو جانے والی ماں. ماں تم نیند کی مٹھاس میں گم ہو، میری تڑپ پر نیند کو جھٹک دینے والی ماں. تم نے گود میں رکھا وہ ماں، چاچی کا دودھ پلایا وہ ماں، آگوش میں رکھ کر لوریاں تھی وہ ماں، انگلی پکڑ کر کے سیل چمن میں چلایا وہ ماں. میں پھسل کر کے گرا تو میرے پیروں میں تیل کی مالش کر کے قوت تھی وہ ماں. میری عمر بڑھی تو رسم بسم اللہ خانی کا خیال آیا وہ ماں. اے ماں میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، میں تو راتی بھر پیالے کا بوجھ لے کر کے کھڑا رہ گیا. اے ماں اگر تم کو اپنے بیٹے کی یہ ادا پسند آ گئی ہے تو ماں زبان کھولو، دعا دے دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کھول دو زبان. کھول دیا باجی گستاخی کی ماں نے زبان. کیا پیاری زبان کھولی تھی. اے اللہ جو میرا بیٹا باجید بن کر سراہنے کھڑا تھا، اسے واپس ہونے سے پہلے تو اپنا ولی بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ شانہ نے منصب ولایت عطا فرما دیا. اس لیے دوستو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. فراق کے چکر میں، مختاری کے چکر میں مت پڑو. آج ایک گھر جس تباہی سے گزر رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوتی نوجوان لڑکے کی تو سب اس سے محبت کرتے ہیں، اور جیسے ہی شادی ہوئی تو 6 مہینے کے بعد گھر بگڑنے لگا. اگر اس کی توجہ بیوی کی طرف ہو گئی، اس نے بغیر اجازت کے کپڑا بنوا دیا، زیور بنوا دیا، تو ماں باپ کا موڈ خراب، اور کہنے لگے یہ تو پکا غلام ہے. بہت تگڑا عورت نے کچھ کرا رکھا ہے. ہمیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے تو یہ غلامی نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا شوہر. اور اگر بیٹے کی توجہ ماں باپ کی طرف ہو گئی تو بیوی اندر ہی اندر اڑ رہی ہے کہ ان کی تو آنکھ ہی نہیں کھلی. نکاح ہو گیا مگر آنکھیں نہیں کھلی، اور سوچ رہی ہے آپ کی جب گھر جاؤں گی نا تو لائن کے اس پار بابا رہتا ہے، اسی سے تعویذ لکھا کے جاؤں گی. ماں باپ کو گمانی ہے کہ یہ تعویذ لا رہی ہے، اب بہو کو گمانی ہے کہ ماں باپ لا رہے ہیں.
اور یہ دوا تعویذ جو جائز کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کو تو کرنا چاہیے، مخلوق کی خدمت کرنا چاہیے، مگر مکاروں نے بڑی بڑی دکانیں لگا رکھی، ان سے ضرور ہوشیار رہنا۔ ہمیں نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، آپ بچے ہوئے ہیں، گئے آپ بابا کے پاس، بہت پریشان ہیں، بابا نے دیکھا اچھا اب آیا ہے، سب تباہ کر دیا ہے، کب آیا ہے؟ وہ تیرے مکان کے سامنے سے بجلی کا تار گیا ہے نا۔ وہ سمجھ گیا کہ یار بابا تو یہاں بیٹھا ہے، اس کو بجلی کے تار کی خبر کسی نے دے دی۔ بابا بڑا چالاک تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کالونی سے آیا ہے، شاید ہی کوئی ایسا مکان ہو جہاں بجلی کا تار سامنے نہ گیا۔ بولو بھائی، تو دوستو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو۔ میں نے تو کافی لوگوں کی تعویذیں اترا کر کے دیکھی ہیں، آپ یقین کریں کہ اللہ جانے وہ کون سی زبان لکھتے ہیں، آج تک کوئی نہیں سمجھ میں آیا۔ اب آپ نے دیکھا ہمارے آپ کے علاقے میں ایک عورت ڈکیتی کرتی تھی، اب کسی عورت پر اگر کوئی ملائم ہو جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر کراچی کی عورتیں ہیں نا سمجھ میں۔ اب ایک عورت ہندوستان میں اتنی منحوس، جب وہ مری تو پورا ہندوستان جل رہا تھا۔ بولو اچھا، مصیبت بھی دو ہی آدمی پہ آتی ہے، یا تو داڑھی کھلی ہو یا تو بندھی ہو۔ پورا بھارت چل رہا تھا، پتا چلا عورت بے غیرت ہو تو ملک کو جلا دیتی ہے، اور حضرت ہاجرہ جیسی باغیرت ہو تو سارا مصر بچا دیتی ہے۔ اسلام کی عورت پر عطا ہے، اور جس کی نظروں میں یہ خطا ہے، جہنم اس کا پتہ ہے۔ ایسا بے مثال پیغمبر کہ دیکھو، اور دیکھا ہوگا آپ نے سماج کو، مگر رسول جیسے بے مثال نبی۔ حضرات، میں آج جمعے میں تقریر کر رہا تھا گدھیا میں، آنسو کئی طریقے کے ہوتے ہیں، کوئی بیوی کے لیے روتا ہے، کوئی بیٹے کے لیے روتا ہے، کوئی مال اور جائیداد اور زمین کے لیے روتا ہے، مگر ان آنسوؤں کی قدر کرو، اگر یہ نکلے تو محبت رسول میں نکلے، رسول کی وفاداری میں نکلے، پیغمبر کی محبت میں نکلے۔ اور ایک بار بتاؤ، سماج کے 4 طبقے ایسے ہیں جو کسی کے حقیقت مند نہیں ہوتے۔ جیسے ایک ساتھی اپنے دوست کا کبھی حقیقت مند نہیں ہوتا، آپ کا دوست آپ کا حقیقت مند نہیں ہوگا، آپ چاہے IPS بن جائیں، ہمیں کنڈکٹر بن جائیں، جب آپ کا ساتھی ملے گا نا تو بازو سے بازو ہاتھ ڈال دے گا، آپ کو خراب لگے گا، ابے میری پوسٹ نہیں سمجھ لیا، میں ضلع ادھیکاری ہوں، مگر میں ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوگا۔ اسی طرح بیوی شوہر کی حقیقت مند نہیں ہوتی۔ بولو یار، ارے تم کیا بتا رہے ہو، شادی ہو گئی کہ تو سمجھ گیا۔ یہ بیچارے جو نیچے بیٹھے ہیں نا، یہ تو لگتا ہے ان کی بیویاں اتنی زیادہ عقیدت مند ہیں کہ ان کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں، یہی پھونک جھاڑ ڈال کر کے صحیح کر دیتے۔ اگر بیوی شوہر کی حقیقت مند نہیں ہوتی، بولو دیکھو یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں، ائمہ بیٹھے ہیں، جب یہ لوگ کہیں جاتے ہیں جلسے میں، جلوس میں، مشاعرے میں، تو جلسے والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر لے گیا، امام صاحب آئیے تشریف لائیے، کتنا خوش ہوتے ہیں، آئیے حضرت بڑا احسان فرمایا، آپ نے بڑا کرم کیا، مبارک قدم پڑ گئے، آئیے تشریف لائیے، آئیے نوازیے، آئیے قدموں کو رکھ دیجیے۔ بولو کرتے ہو ایسا نا؟ مگر ان سے پوچھو جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں تو کبھی بیوی بولی کبھی بولی؟ بولو، کیونکہ بیوی کو شوہر سے عقیدت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بچے بڑوں کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ جو بچے پیچھے ہوں گے سلام کے ٹائم سب سے آگے، انکوائری کرو آئے کہاں سے، راستے سے کہ تمہاری ٹانگوں کے اندر،
پھر بھی بچے بڑوں کی عقیدت مند نہیں. اسی طرح انڈیا میں نوکر، عربوں میں غلام. نوکر کبھی اپنے مالک کا عقیدت مند نہیں ہوتا. ہاتھ جوڑے کھڑا، یس سر، جی سر، ہاں سر، اور اندر ہی اندر کڑھ رہا کہ 6 بج گیا ہے، چھوڑے گا. بولو، نوکر کو، غلام کو مالک سے عقیدت نہیں ہوتی. سماج کے یہ 4 طبقے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے. دوست اپنے دوست کا عقیدت مند نہیں، بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں، چھوٹا بڑے کا عقیدت مند نہیں، غلام اپنے مالک کا عقیدت مند نہیں. مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر کہ جب میرے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوست ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. جناب ابو بکر کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میرے رسول نے یہی بات جب اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ میں تمہارا سرتاج ہوں، خدیجہ میں تمہارا شوہر ہوں، مگر سنو اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. جناب خدیجہ کہتی ہیں سرکار آپ نبی ہیں تو ہم پڑھتی ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میرے رسول نے یہی بات جب مولا علی شیر خدا سے کہا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 8 سال سے لے کر کے 10 سال تک کی علی کی عمر ہے. نبی فرما رہے ہیں علی رات میں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ. علی رات میں خدیجہ کو عبادت کرتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ. علی رات میں خدیجہ کو سجدے کرتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ. علی پوچھتے سرکار یہ کون سا سسٹم ہے، کون سا طریقہ ہے، ہاتھ کا باندھنا، ہاتھ کا کھولنا، ہاتھ کا اٹھانا، زمین پر پیشانی رکھ دینا. مصطفیٰ فرماتے ہیں علی جس خدا نے مجھے نبی بنایا ہے یہ اس کی عبادت کا طریقہ ہے. میں اللہ کا نبی بن کر آیا. مولا علی فرماتے سرکار آپ نبی ہیں، پڑھا دیجیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میرے رسول نے یہی بات جب غلام زید ابن حارثہ سے کہا، زید میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. زید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پتہ چلا دنیا میں جو کسی کا غلام نہیں ہے وہ بھی رحمت للعالمین کا غلام ہے، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے. ورلڈ میں پہلے مسلمان کا نام صدیقہ اکبر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. پہلی مسلمہ خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. بچوں میں سب سے پہلے مسلمان کا نام مولا علی شیر خدا ہے. غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان کا نام زید ابن حارثہ ہے. اتنا بے مثال رسول، جس رسول